السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين۔ وقال الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد۔ صدق الله العظيم۔ درود پاک۔ خواتین و حضرات، نمازی بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طویل زمانے کے بعد نہ صرف اہل پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ خوشی کا موقع عنایت فرمایا کہ ایک ایسے ملک کو جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، جو ایک نظریاتی ملک ہے، اس کو کافروں پر فتح حاصل ہوئی۔ 7 مئی کو ہندوستان کی طرف سے مسلمانوں کے اس عظیم الشان ملک پر جو جارحیت برتی گئی، اس کے مقابلے میں 10 مئی کو آپریشن بنیان مرصود شروع ہوا، اور جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کو یہ منظر ایک دفعہ پھر دکھا دیا کہ اہل اسلام کی فتح اور کامیابی وہ کثرت پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی فتح پر منحصر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ سبق 1450 سال پہلے ہی سکھا دیا گیا تھا، جب قرآن کریم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹے گروہ نے ایک بڑے گروہ پر فتح پائی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بھی شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ اطمینان بھی اس فتح کے ذریعے سے دلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ابھی مسلمانوں سے ہٹی نہیں ہے، اور مسلمان چاہے وہ 1450 سال پہلے کے مسلمان ہوں یا اب کے مسلمان ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قاعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون وہی ہے، اور اللہ کا قانون ہمیشہ کے لیے وہی رہے گا۔ اس یوم تشکر کو ہمیں کس طرح منانا چاہیے، اور اس موقع کے اوپر کن کن چیزوں پر غور کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہے، جیسا کہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، کہ مسلمان کبھی خوشی کے اندر اتراتا نہیں ہے، وہ ایسا فخر نہیں کرتا کہ جس فخر کی وجہ سے وہ شیطان کا نمائندہ بن جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ نہ رہے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ کہا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیخیاں مارنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جھکنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تھا تو اس فتح کے موقع کے اوپر آپ علیہ السلام کا طرز عمل، آپ علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا انداز وہ عاجزانہ انداز تھا۔ اس دنیا نے ایسے مواقع، ایسے منظر کئی دفعہ دیکھے ہیں کہ جب کوئی
بہت بڑا جنگجو کسی علاقے کو فتح کرتا ہے تو وہ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بھی دیکھ لیجئے، آپ علیہ السلام کا طرز عمل بھی دیکھ لیجئے۔ تو اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کے ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ خود قرآن نے بتایا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، اپنے اعمال کے ذریعے سے شکر کرو گے۔ شکر کا مطلب صرف زبان سے شکر ادا کرنا نہیں ہوتا، ہم میں بحیثیت قوم اور ہم سب میں بحیثیت فرد کتنی کمیاں موجود ہیں، ان سب کی سب کمیوں پر نظر کرنے کی اس وقت میں ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ ہم بحیثیت قوم کتنی خامیوں کے شکار ہیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستاری فرمائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی عزت رکھی۔ اور اس میں سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ جنگ کا موقع خاص طور پر اور امن کے حالات میں عمومی طور پر جو چیز مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے وہ ان کا آپس کا نفاق ہے، آپس کا انتشار ہے، آپس کی نفرت ہے۔ جب مسلمان آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے، جب مسلمانوں کے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، آپس میں جھگڑا نہ کیا کرو۔ یہ جھگڑے کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک عزیز میں دیکھیں، لسانی جھگڑے علیحدہ ہیں، صوبائی جھگڑے علیحدہ ہیں، سیاسی معاملات میں یہ اختلاف اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ ایک گھر کے اندر بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کمزور نہ کرو، آپس کا یہ اختلاف تمہیں کمزور کر دے گا۔ اور قرآن خود کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، تمہارے آپس کے اس اختلاف کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس موقع کے اوپر ساری قوم ایک تھی، اور اب ساری قوم کو ایک ہو کے چلنا چاہیے۔ ہمارا دشمن ہمیں کبھی یہ تانے دیتا ہے کہ یہ 3 دن سے زیادہ جنگ نہیں کر سکتے، کبھی ہمارا دشمن یہ تانے دیتا ہے کہ یہ تو IMF سے قرضہ ملا ہے تو یہ حملہ کرنے کے قابل ہوئے ہیں، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے آپس کے اختلافات زیادہ ہیں کہ یہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ان کو یہ بتانا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ ہم آپس کے ان اختلافات کے باوجود بحیثیت قوم متحد ہیں، بحیثیت قوم ہم ایک ہیں۔ آپ غور کیجیے اس موقع کے اوپر کیسا خوبصورت عنوان چنا گیا ہے اس آپریشن کے لیے، بنیان مرصوص، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ بنیان مرصوص کسے کہتے ہیں؟ ایسی دیوار جس کے درزوں کے اندر سیسا گرم کر کے ڈال دیا جائے۔ دیوار بنائی جاتی ہے تو ساری کی ساری دیوار اکٹھی تو نہیں بنائی جاتی، دیوار تھوڑی سی بنائی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی بنائی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی بنائی جاتی ہے، تو دیوار کے اندر درزیں آ جاتی ہیں، دیوار کے اندر خلا آ جاتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں دیواروں کے اس خلا کو ختم کرنے کے لیے سیسا گرم کر کے ان دیواروں کے درمیان ڈال دیا جاتا تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے بھی اس قوم کو یہی کہا تھا کہ لاؤ گرم کر کے لاؤ، میں ان دیواروں کے درمیان سیسا ڈال دیتا ہوں جس سے یہ مضبوط ہو جائیں گی اور یاجوج ماجوج جو ہیں یہ تم پر حملہ نہیں کر سکیں۔ تو قرآن کریم نے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی جنگ کے وقت کے اندر منظر کشی ایسی کی ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ تبارک و تعالی وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں جنگ کرتے ہیں، اس طرح سے لڑتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ان کے درمیان کوئی رخنا نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ سب ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی طور پر بھی ملے ہوئے ہیں،
وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی طور پر ہم آہنگ ہیں، فکری طور پر ہم آہنگ ہیں۔ یہ اتحاد، یہ اتفاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ اب یہ اتحاد و اتفاق جو ہم نے اس موقع کے اوپر دکھایا ہے، اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ کبھی بھی وہ گھر والے سمجھدار نہیں کہلاتے جو اپنا مسئلہ خود حل کرنے کی بجائے دوسروں کے پاس لے جاتے ہیں، جو اپنا مسئلہ خود حل کرنے کی بجائے دوسروں کے پاس لے کے جاتے ہیں، ان کو کوئی سمجھدار نہیں کہتا۔ آج ہمارے ملک میں کچھ ناعاقبت اندیش ایسے ہیں جو اپنے ہی ملک کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ آپس کے ان اختلافات کو دشمن کے سامنے اچھالنے کا کیا نقصان ہوگا، اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں، محض نقصان ہے۔ آپ غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ آج بلوچستان کے حالات کیوں خراب ہیں، آج بلوچستان کے اندر دشمن کو کیوں موقع مل رہا ہے، آج انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر بار بار کیوں آتی ہے، آج ہمارا دشمن یہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ ان کا یہ صوبہ تو بس علیحدہ ہونے کے لیے تیار ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے مفادات کے اوپر بڑے مفاد کو ترجیح نہیں دی۔ چھوٹے چھوٹے مفادات کو قربان کرنا پڑتا ہے بڑے مفاد کے لیے۔ یہ بات میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن پھر اس موقع پہ سناتا ہوں کہ کتنی بڑی قربانی ہے جو انصار نے دی تھی۔ کیا اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا کی تاریخ کے اندر اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے جو اس قوم نے، ایک قوم نے دوسری قوم کے لیے دی ہو؟ کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ کے اندر آئے ہیں تو انصار نے ان کو یہ کہا کہ یہ میری کھیتی ہے، یہ میری زمین ہے، اس میں سے آدھی زمین آپ لے لیں، آدھی زمین میں لے لیں۔ یہ میرا گھر ہے، اس میں سے جتنا آپ کو پسند ہو آپ لے لیجئے، باقی میں رکھ لیتا ہوں۔ اس قدر قربانی، اس قدر ایثار کا مظاہرہ انصار نے کیا، اور انصار نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غزوہ بدر کے موقع کے اوپر یہ واضح طور پر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شاید ہمارے جواب کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کریں گے، تو دیکھ لیجئے ہم بنی اسرائیل کی قوم نہیں ہیں جو آپ کو یہ کہیں کہ جائیں خود کفار سے جا کے لڑیں۔ اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم آگ میں بھی کود جائیں گے، آپ ہمیں جو کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ انصار کی اتنی بڑی قربانی ہے، اتنی بڑی قربانی کے بعد ایک انسان، ایک قوم کتنا دوسرے سے توقع رکھتی ہے۔ آپ کسی کے لیے قربانی دیں تو پھر آپ کو یہ توقع ہوتی ہے کہ وقت کے اوپر وہ بھی میرے لیے قربانی دیں گے، اور اگر وہ محرومی انسان کو ملے جب انسان نے قربانی دی ہو۔ بعض دفعہ بڑے بھائی آ کے بتاتے ہیں نا جی کہ ساری کی ساری زندگی قربانی کے اوپر گزار دی، اب جب بڑے بھائی، جو چھوٹے بھائی جو ہیں وہ جب جوان ہو گئے تو اب بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ کتنا دکھ ہوتا ہے اس موقع پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ محسوس ہوا کہ میں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، انصار کو بلایا اور بلا کے یہ کہا کہ دیکھو، گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے تھے، یہ الفاظ آپ نے کہی نہیں، جو الفاظ آپ نے کہے ہیں وہ الفاظ میں عرض کرتا ہوں، لیکن گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تمہاری قربانیاں تو بہت ہیں، اور ان قربانیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت اجر دیں گے، لیکن تم یہ دیکھو گے کہ میرے بعد ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے، معاملات میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا جو ڈیو رائٹ ہے وہ تمہیں نہ مل رہا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ پھر اسلحہ پکڑ لینا اور تم مہاجرین کے خلاف شروع ہو جاؤ۔ آپ غور کیجئے، اسلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے ٹھیک 13 سال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پورے کا پورا فارس فتح کر کے دے دیا۔ پرشین اسٹیٹ پوری کی پوری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہو گئی تھی۔ رومن امپائر آدھی فتح ہو گئی تھی صرف 13 سال کے اندر۔ کیا یہ کام مسلمانوں کے اتحاد کے بغیر ہو سکتا تھا؟ کیا اگر انصار اور مہاجرین آپس میں پھٹ جاتے تو کیا یہ کام ہو سکتا تھا؟
آج غیر مسلم مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اگر ان کی تاریخ میں ایک عمر اور آ جاتا تو کایا پلٹ جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلایا اور یہ الفاظ کہے کہ میرے بعد تم یہ دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، لیکن تم صبر کرنا، اور صبر کتنا کرنا، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تم حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائے۔ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض۔ آج ہمارے ملک کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ سیاسی اختلافات ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو جتنا زیادہ پروپیگیٹ کیا جائے، جتنا زیادہ فیس بک پہ پھیلایا جائے، جتنا زیادہ ملکی اداروں کے خلاف بات کی جائے، اتنی زیادہ شاید ہماری مانگ نہیں بڑھے گی، ہم کمزور ہوں گے۔ یہی معاملہ ہے اہل بلوچستان کے ساتھ۔ نقصان دیکھیے ہوتا ہے، حقوق کے اوپر حقوق میں کمی آتی ہے، جو حقوق بنتے تھے وہ حقوق نہیں بن رہے، لیکن اس سے بڑی کون سی مثال ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو نصیحت فرمائی۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت سے مواقع ہیں جن مواقع کے اوپر مسلمانوں کے آپس کے اختلاف کو اسی طرح سے ختم کیا گیا کہ ایک گروہ نے صبر کر لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کشائش کا انتظار کیا۔ اس لیے اتحاد مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اہل پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دشمن ہم سے کئی گنا کثرت میں ہے، دشمن ہم سے بہت زیادہ ہے، اس کا اسلحہ بہت جدید ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں میں جو چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ یہ متحد ہے آپس میں، اور دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال غیر مسلم دیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت ان کے گھر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر تلواریں لٹک رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت کوشی والی زندگی گزاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض احادیث میں آپ علیہ السلام نے خود ارشاد بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سہل پسند لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ موقع یہ ہم میں جذبہ جہاد کو زندہ کرنے کا موقع ہے۔ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے کمفرٹ زون کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آج ہمیں جذبہ جہاد اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جذبہ جہاد ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہم دشمن کی طرف سے ہونے والے مقابلے کے لیے سب ایک ہو جائیں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن میں یہ جذبہ جہاد جوان ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مر گیا مما تھا ولم یغزو، اور اس نے کبھی اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں کیا، ولم یحدث به نفسہ، اور کبھی اس کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوا، تمنا ہی پیدا نہیں ہوئی، خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی، ارشاد فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، وہ منافق کی موت مرے گا، وہ منافق کی موت مرے گا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، قرآن کریم کی آیات ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں جو جہاد کا حکم دے رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اپنے مال کے ساتھ، تم اپنی جان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن تو ہے ہی وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا، پھر اس کے اندر بالکل بھی کوئی شک نہیں ہوا، اللہ پر ایمان مضبوط، اللہ کے رسول پر ایمان مضبوط، اور پھر وہ اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ مومن سرکار نے ارشاد فرمایا کتنا پسند ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو بالعموم اور اہل پاکستان کو بالخصوص اپنے اندر یہ جذبہ جوان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ واحد مومن ہے، ہر شخص
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو صحیح سلامت پیش ہوگا، لیکن یہ صرف مجاہد ہوگا جو اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ جس حال میں اس کا انتقال ہوا تھا اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ لہو اس سے جہاں جہاں اس کا لہو تھا وہاں وہاں سے اس کا لہو ٹپک رہا ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جاننے کے باوجود پوچھیں گے یہ سب تم نے کیوں کیا؟ وہ کہے گا اللہ آپ کی رضا کے لیے کیا۔ وہ واحد عمل ہے جس کی تمنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی دیں، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی دے، میں پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ یہ جذبہ جہاد ہمیں اپنے اندر جوان رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں ایسے مگن ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون گزرنی چاہیے، ہماری زندگی آرام دہ گزرنی چاہیے۔ ہم زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے نئی سے نئی چیزیں، نئی سے نئی آسائشیں، نئی سے نئی آرائش جو ہے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے زندگی پسند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمنا کرتے تھے، ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے راستے میں ہی مروں لیکن موت مجھے مدینہ منورہ میں ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا پر بڑے حیران ہوتے تھے۔ اب دعا بھی کون مانگ رہا ہے؟ حضرت عمر۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا رد ہو جائے یہ بھی سمجھ نہیں آتا، لیکن یہ دونوں چیزیں کس طرح اکٹھی ہوں گی کہ ان کو شہادت کا رتبہ بھی مل جائے اور ہوں بھی مدینہ منورہ میں؟ مدینہ منورہ میں تو جہاد نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ دونوں دعائیں قبول ہوگی۔ کتنی تمنا ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر کہ جو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا الہ العالمین یا رب العالمین ہمیں اپنے رستے کی موت نصیب فرما، ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ دنیا میں مر تو ہر بندہ جانا ہے، اس لیے یہ دوسرا سبق ہے جو ہمیں اس موقع کے اوپر ملتا ہے۔ ہم اپنے اتحاد کو قائم رکھیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی تمنا رکھیں، اس کے لیے تیاری رکھیں۔ اور تیسری اہم بات کہ اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی مومن دانا ہوتا ہے، مومن سمجھدار ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن دھوکہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں کھاتا، اس لیے ہمیں بحیثیت قوم بھی متنبہ رہنا چاہیے۔ ہمیں جس دشمن کا سامنا ہے وہ خسیس ہے، وہ کمینہ خصلت دشمن ہے جو رات کے اندھیرے کے اندر حملہ کرتا ہے، جو سویلینز کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اجتماعی طور پر بھی، ہماری حکومت کو بھی، ہمارے اداروں کو بھی بہت متنبہ رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ملک کو شاد آباد رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا میں اور بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔